نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. اچھا، وقت کے لحاظ سے ابھی جیسے 7:15 ہو رہے ہیں تو 8 بجے تک درس کا ٹائم ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تھوڑا سا میرا خیال ہے ہم نے شاید 7:40 پہ لکھا تھا کہ درس کا اختتام ہو جائے گا، مگر یہ کہ اس وقت ہمیں شاید شروع کرنے میں یا مغرب تھوڑا آگے ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ 8 بجے تک کوشش کرتے ہیں کہ اختتام کر دیں، پھر فوری اس کے بعد عشاء کی نماز ہو جائے گی. تو آج کا موضوع ہے نیک گھرانہ، اسلامی معاشرے کی بنیاد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا، ایسے ملک میں پیدا کیا جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، جہاں پہ دین کا فہم ہے، سمجھ ہے، جہاں اس طرح کے محافل قائم ہوتی ہیں اور قرآن و حدیث کی بات بیان ہوتی ہے. تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ نام کے حساب سے تو مسلمان ممالک ہیں، مگر یہ کہ وہاں لوگوں کو ان چیزوں کا کوئی اندازہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دے کر بھیجا پوری انسانیت کے لیے، اور اب کوئی رسول نہیں آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جو کہ ہدایت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو جانتا ہی نہیں وہ ہدایت پر نہیں. پہلی بات تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تعلیمات کو سننا، جاننا، پتہ کرنا، پھر اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے ہدایت. اس کے آس پاس ہدایت نہیں ہے، گمراہی ہے. اس کے آس پاس ہدایت نہیں ہوا کرتی، گمراہی ہوا کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو تعلیمات ہیں، آپ کے انتقال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان ساری تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارا، اپنے آنے والی نسلوں کو سکھایا. صحابہ کے بعد جو ان کے بعد آئے انہوں نے پھر یہی کام کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد لوگوں کو پیدا کیا، ایسے علماء کو پیدا کیا جنہوں نے ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا جز بنایا، حصہ بنایا، اسوہ رسول کو زندہ کر کے دکھایا اور آگے نسلوں کو تیار کیا. اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ درمیان میں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم تک پہنچایا. ٹھیک ہے؟ اب جو کافر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ان کے پاس رسول اللہ کی تعلیمات ابھی تک نہیں پہنچی، یا یہ کہہ لیں کہ انہوں نے اس کو ابھی تک صحیح طرح سنا نہیں یا مانا ہی نہیں کہ اللہ نے کوئی رسول بھی بھیجا. تو یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ ہدایت پر ہوں. یہ تو ناممکن بات ہے کہ ایسے لوگ ہدایت پر ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے، یا اللہ نے رسول بھیجا اس کو نہیں مانتے، یا اس رسول کی تعلیمات کو نہیں مانتے، یا ان کو پتہ ہی نہیں اور چلتے ہی نہیں، کوشش بھی نہیں کرتے. تو یہ تو ناممکن بات ہے کہ وہ ہدایت پر ہوں، ہم نہ ہوں. یعنی ہمیں بھی بہت اصلاح کی ضرورت ہے اور اسوے پہ چلنے کی ضرورت ہے، لیکن کم از کم یہ تو کہیں نا اپنی زبان سے کہ بھائی ان سے بہتر ہیں ہم، کافروں سے ہم بہتر ہیں. یہ ساری بات کا درس سے بہت گہرا تعلق ہے، جو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد درس کے اگلے ہاف میں بات واضح ہو جائے گی. تو آج کا موضوع ہے ویسے نیک گھرانہ، اسلامی معاشرے کی بنیاد. تو نیک گھرانہ کیا ہے؟ یعنی قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک مردوں اور نیک عورتوں کا ذکر فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں. تو اس میں 20 آیات ہیں، مگر ہم صرف اس کا اوور ویو وہ آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں. یعنی وہ آیت جس میں پوری بات ہے، مختصر آیت. تو 2 آیات ہیں،
ملتی جلتی، ایک سورہ نساء کی ہے اور ایک سورہ نحل کی ہے۔ سورہ نساء والی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یعمل من الصالحات من ذکر وانثی وہو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، جو کوئی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ ایمان والا اور ایمان والی ہو، وہو مؤمن، ومن یعمل من الصالحات، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، من ذکر و انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، ایمان کی حالت میں، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کیا مطلب یہ ہے؟ وہو مؤمنون کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی، تو وہاں ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ جو شخص ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ جو شخص ہیں ان کو اللہ کا رسول ماننا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ محمد بن عبداللہ جو انسان ہیں، جو سب کے سامنے نظر آ رہے ہیں، سب مانتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، ان کو اللہ کا رسول جو مانتا ہے وہ مومن ہے، اور جو ان کو اللہ کا رسول نہ مانے، چاہے نیک کہے، صادق امین کہے، بہت بڑا لیڈر کہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ مومن نہیں ہے۔ بہت تعریفیں کرے، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ مومن صرف وہ ہے کہ جو ان کو اللہ کا رسول مان لے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ جو ہمیں بتاتے ہیں وہ واقعی ان کو کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے بتایا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، ان کو یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ ان کو اللہ نے بتایا ہے، یہ ہے ماننا۔ جو یہ مان لیتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی بتایا اس سب پر ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی ایمان کی تعریف، ڈیفینیشن، جو ڈیفینیشن جو ڈکشنری میں لکھی ہوئی ہوتی ہے نا، ایک تو وہ ڈیفینیشن جو معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو طے شدہ ڈیفینیشن ہے۔ تو ایک ایمان کی ڈیسائیڈڈ 1400 سال سے مجمع علیہ ڈیفینیشن یہ ہے، جو بھی رسول اللہ نے بتایا اس کو سچ سمجھنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو لینا، اس کو قبول کرنا، اس کو صحیح سمجھنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید بھی سکھائی، رسالت بھی بتائی، آخرت بھی بتائی، اور جتنے ایمان ہیں وہ سب رسول اللہ نے بتائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ ایمان والا اور ایمان والی ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو یہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اور اس کے بعد نیک عمل کرنا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اسی سے ملتی جلتی دوسری آیت وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو اس کو ہم زندگی دیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو اس کو ہم لازماً زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں، تو اس کو ہم دیں گے پاکیزہ زندگی، لازماً اس کو ہم بہترین زندگی، پاک زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور اس پہ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں زندہ دنیا کی بھی زندگی مراد ہے اور آخرت کی بھی زندگی مراد ہے، پاکیزہ زندگی۔ جیسے آتا ہے نا دعا میں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں دنیا کی زندگی کی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی زندگی کی بھی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہاں پچھلی آیت میں جنت کا ذکر ہے کہ جو نیک عمل کرے ایمان کی حالت میں، مرد ہو یا عورت، اس کے لیے جنت ہے، اور یہاں فرمایا گیا کہ دنیا میں بھی اس کے لیے پاکیزہ زندگی ہے۔ ٹھیک، تو یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ اور اب ہے گھر کی بات۔
تو یہ تو ہو گیا مرد اور عورت، مرد کی بھی بات آ رہی ہے اور عورت کی بھی بات آ رہی ہے. اس کے ساتھ جو بات شامل ہے، جو بٹوین دا لائنز بات کہنے کی کوشش کہی جا رہی ہے، اس کو میں واضح کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا الگ ذکر کیا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ من ذکر و انثیٰ، چاہے مرد ہو یا عورت. اور قرآن میں ایسی جا بجا بہت ساری ایسی آیتیں ہیں، خاص طور پہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری صفات کا ذکر فرمایا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بہت ساری صفات ہیں کہ اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، صدقہ کرنے والی مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اپنی حیا کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حیا کی حفاظت کرنے والی عورتیں. ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ماں کے پیٹ میں بچے کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ نے اس کو مرد یا عورت بنا دیا ماں کے پیٹ میں. تو جب وہ پیدا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے برابر ہیں، مرد عورت برابر ہیں، دونوں اللہ کے بندے ہیں، دونوں ایک ہی طرح سے پیدا ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کسی پہ دھاگے برابر بھی ظلم نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. ایمان لانا ہے اور نیک عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دونوں کی الگ الگ ہدایات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے بھی رسول ہیں، عورتوں کے لیے بھی رسول ہیں. عورتوں کو بھی ہدایت دی ہے ان کو کیا کرنا ہے، اور مردوں کو بھی ہدایت دی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ پوری باتیں ہیں یہ ہم جو دوسری جگہوں پہ سنتے رہتے ہیں کہ مردوں کی ذمہ داریاں، عورتوں کی ذمہ داریاں. اس کے بعد آ جائیں نکاح پر. اب ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح ہے، تو اس پہ ایک بہت پیاری آیت ہے سورہ نور کی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ جو ناپاک عورتیں ہیں وہ ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بری کیا ہے. یعنی جو دشمن، منافق، کافر ان پر الزامات، اعتراضات لگاتے ہیں، اللہ ان کو بری کرتا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ایسے پاکیزہ مردوں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے. اس کے بعد ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے رشتے کے حوالے سے. وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى تُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ شادی مت کرو مشرک عورت سے، بلکہ ایک مومن عورت سے شادی کرو. ایک مومن عورت ایک مشرک عورت سے بہت بہتر ہے، چاہے وہ مشرک عورت تمہیں جتنی ہی اچھی لگتی ہو، یا چاہے وہ مومن عورت غلام ہی کیوں نہ ہو، بہت ہی نچلے سوشل کلاس کی کیوں نہ ہو، وہ اس مشرک عورت سے بہتر ہے جو چاہے مہارانی ہو. وہ کافر کہ جو بہت ہی اچھے ہوں ہر طرح سے مگر کافر ہیں، اور ایک مومن عورت کہ جو ہر طرح سے آپ کہیں اس کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہے مومن، تو یہ بہتر ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اپنی بیٹیوں کا نکاح مت کرواؤ مشرک مردوں سے، ایک غلام مومن بہتر ہے مشرک مرد سے، چاہے تمہیں جتنا ہی اچھا لگ رہا ہو وہ مشرک مرد. کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. مشرک اور کافر یہ بلا رہے ہیں جہنم کی طرف. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف. یعنی جب نکاح کر رہے ہو، رشتہ ڈھونڈ رہے ہو اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے، یا لڑکا اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہو، تو اس میں دیکھے ایمان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شادی ہوگی تو بہت زیادہ وقت ساتھ گزرے گا، اور جو کافر ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نجس ہے، ان کے اندر گندگی ہوتی ہے، شیطان ان کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے. بھائی ہمیں تو یہ بتایا گیا نا کہ شیطان آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، وضو با وضو رہو، یہ کر لو وہ کر لو.
تو ہم کر لیتے ہیں تو بچ جاتے ہیں. تو جنہیں یہ پتہ بھی نہیں ان کا سوچیں, جو صبح اٹھ کے غسل نہیں کرتے, جو استنجا میں پوری پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے, جنہیں کوئی 5 وقت نماز نہیں پڑھنی ہوتی کہ وہ کپڑوں کو بھی پاک رکھیں, اس کو بھی پاک رکھیں. ہمارے تو 100 مسائل, گھر میں تصویر ہو تو فرشتے نہیں آئیں گے, اور ہم فرشتوں کو گھر میں لانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے کیا کیا پڑھتے ہیں, گھر میں جو ہے نحوست نہ ہو, گناہ نہ ہو, نیکیاں ہوں. اس کے بعد کہیں جا کر اتنی مشکل سے ہم لوگ جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ پڑھ کے پھونکتے رہتے ہیں, پھر کہیں جا کر بچت ہوتی ہے. اب ایک کافر کا سوچیں جس کو یہ باتیں ہی نہیں پتہ, تو وہ تو شیطان کے بغل میں بیٹھا ہے. تو یہ نجس ہیں, ان کے ساتھ آپ وقت گزاریں گے, نجس آپ کے اندر پیدا ہوگی, یہ ہے کفر. تو وہ جب شادی کرا دیں گے تو گزاریں گے ہی وقت ساتھ, تو یہ آپ کو بلا رہے ہیں جہنم کی طرف. اولئک یدعون الی النار, تو ان سے شادی نہ کرو. اس کے بعد جب اب نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی, تو اب یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں اور عورت کی ذمہ داریاں, اس سے بنتا ہے گھر. تو اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یعنی اس میں بہت ہدایت کی ضرورت تھی. لہٰذا قرآن نے بھی بہت تفصیل سے ہدایت دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تفصیل سے اس مسئلے کو سمجھایا کہ کیسے رہنا ہے شوہر نے, کیسے رہنا ہے بیوی نے. بہت تفصیلی ہدایات ہیں, اور ہمیں ان ہدایات کو سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. تو نیک گھرانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ مرد بھی ہدایت کے پر چلے, عورت بھی ہدایت پر چلے. ٹھیک ہے, تو ہم بات کا آغاز کرتے ہیں نیک بیوی سے, نیک عورت سے. سورہ نساء کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو نیک کون ہے؟ فالصالحات, یعنی وضاحت کے ساتھ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقاعدہ ہیڈنگ دے کر اب یہ بتا رہے ہیں کہ نیک عورتیں کون ہیں. اب چاہے آپ کو دنیا کچھ بھی بتاتی رہے, عورتوں کو کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے, یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل واضح انداز میں اب بتا رہے ہیں کہ نیک عورتیں کون ہیں. فالصالحات قانتات, فرما بردار, قانتات فرما بردار, اللہ کی فرما بردار اور اپنے شوہر کی فرما بردار. فالصالحات قانتات, تو اللہ کی فرما برداری قبول کر لینے میں تو عورتوں کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اگلی بات ذرا مشکل ہے نا, شوہر کی فرما برداری. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک لفظ کو ایسے بیان کیا ہے جس میں آپ سمجھیں کہ اس میں ساری بات ہے کہ نیک عورتیں ہیں فرما بردار. قانتات, قانتات کا ایک طرح سے مطلب ہوتا ہے ذرا خشوع و خضوع, ذرا جھکاؤ. وقوموا للہ قانتین, نماز میں کیسے کھڑے ہونا ہے؟ تو سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اللہ کے سامنے کھڑے ہو قانتین, ذرا کھڑے ہو نماز میں تو ہمارے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے, خشوع خضوع ہونا چاہیے. جو متکبر ہوتا ہے اس کا اپوزٹ ہے جھکاؤ ہونا, قنوت ہونا. تو عورت کے اندر جس چیز کو اللہ نے فرمایا نیک عورتیں کون ہیں, فالصالحات, پہلی بات قانتات, یعنی بولڈ ہونا عورت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. عورت کے لیے قانتات ہے جو اللہ نے بتایا کہ نیک عورت کے اندر یہ بات ہوتی ہے. قانتات, اللہ کی فرما بردار, اپنے شوہر کی فرما بردار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیر له من زوجۃ صالحۃ, کہ ایک مسلمان مرد کے لیے جو چیز اس کو دنیا کی سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ ہے اللہ کا تقوی. ایک مسلمان مرد کو اس دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے نمبر 1 وہ ہے اللہ کا تقوی, اور اس کے بعد یعنی نمبر 2 وہ ہے نیک بیوی. زوجۃ صالحۃ, وہی لفظ جو آیت میں آیا ہے وہی حدیث میں آیا کہ اللہ نے فرمایا نیک عورتیں کون ہیں, تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نیک بیوی کون ہے. اس آیت میں بھی اصل میں بیوی ہی کی بات ہو رہی ہے. وہ آیت اصل میں وہ ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغیب. یعنی جب رشتہ ہو گیا,
ایک مومن مرد ایک مومن عورت کی شادی ہو گئی تو پھر بتایا جا رہا ہے مرد کو کیا کیا کرنا ہے، عورت کو کیا کیا کرنا ہے، نیک مرد کون ہے، نیک شوہر کون ہے، نیک بیوی کون ہے. تو وہاں بتایا گیا نیک بیوی فالصالحات قانتات. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کو جو چیز بہت فائدہ دیتی ہے اللہ کے تقوی کے بعد وہ ہے نیک بیوی. اب آگے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کون ہے. ان امرہا اطاعتہ، جب اس کا شوہر اسے کوئی کام کہتا ہے تو اس کو پورا کرتی ہے، اس کی اطاعت فرما برداری کرتی ہے. جب وہ اسے کوئی کام کہتا ہے تو وہ اس کو سنتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے. ان نظر الیہا سرتہ، جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے اپنی بیوی کی طرف تو یہ بیوی اس کو سکون پہنچاتی ہے. سرتہ، اس کو سکون پہنچاتی ہے، اس کو سرور پہنچاتی ہے. یعنی اب اس کا کیا تعلق ہے، اس کا ظاہری خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں، اس کی تو عادت ہو جاتی ہے آدمی کو. یہ ہے اچھے اخلاق، اچھے اخلاق ہونا. یعنی آدمی کسی سے ملتا ہے، جیسے دوستوں میں بھی ہوتا ہے، کوئی ایسا آپ کا دوست ہوتا ہے جس سے مل کے خوشی ہوتی ہے، اور کوئی ایسا دوست ہوتا ہے جو آپ سوچتے ہیں یار وہ نہ آئے کہیں، وہ محفل میں آ جاتے ہیں تو محفل خراب ہو جاتی ہے اور آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اوائڈ کریں، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. اور ایک ایسا ہوتا ہے جو آپ کو ریلیکس کرتا ہے، سکون پہنچاتا ہے، آپ کا خیر خواہ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے میں سرور ہوتا ہے. تو یہاں فرمایا ان نظر الیہا سرتہ، یعنی آدمی تھکا ہارا گھر پہنچے اور گھر میں ایک نئی ٹینشن ہو تو پھر سکون نہیں ملتا. یعنی گھر کا سکون کیا ہے کہ بیوی کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ شوہر ہمارے لیے جاتا ہے، کما کے لاتا ہے، جتنا کماتا ہے اس سارا کا سارا بیوی بچوں گھر پہ لگ جاتا ہے. تو اب یہ گھر پر تھکا ہوا آیا ہے تو اس کو سکون پہنچایا جائے. ان نظر الیہا سرتہ وان اقسم علیہا برتہ، اگر وہ شوہر کوئی قسم کھا لے تو وہ بیوی کوشش کرے کہ وہ میرے شوہر کی جو بات ہے، جو زبان ہے وہ رہ جائے، وہ بات پوری ہو جائے. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور اگر وہ غیر موجود ہو، گھر پہ نہ ہو، شوہر گھر پہ نہ ہو، تو بیوی اس کی خیر خواہی کرے اپنی حفاظت کر کے اور شوہر کے مال کی حفاظت کر کے. یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی اپنی عزت کی حفاظت کرے اور یہ کہ شوہر کا گھر اور شوہر کا مال اس کی حفاظت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ان امرہا اطاعتہ، کہ جب یہ اپنی بیوی کو کچھ کہے، کوئی حکم دے، کوئی کام کہے تو وہ بیوی اس کو مان لے. اس کو کہتے ہیں اطاعت. جو وہاں پہ آیا فالصالحات قانتات، نیک عورت فرما بردار ہوتی ہیں. تو اللہ کی تو فرما بردار ہوتی ہیں، ساتھ میں شوہر کی بھی فرما برداری کا ذکر ہے. یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیک شوہر وہ ہے کہ جو بیوی اس کو حکم دے وہ کر لے، بلکہ یہاں تو الٹا کہا گیا ہے. سورہ تحریم میں تو فرمایا گیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں آپ اپنے لیے حرام کر دیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی. کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں؟ یعنی اتنی محبت بڑھ گئی کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسا کام اپنے اوپر حرام کر دیا جو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے. تو بیوی کا کہنا ماننے کا شوہر کو نہیں کہا گیا، لیکن بیوی سے کہا گیا ہے کہ شوہر کا کہنا مانے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب، باقی شوہر تو مان ہی رہا ہے کہنا اور آگے بھی مانے. یہاں آپ سے نہیں کہا جا رہا آپ نہ مانیں، میرے کہنے سے ویسے بھی کچھ نہیں ہونا، ماننا تو ہم نے ہے ہی. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں اللہ نے کیا بتایا ہے. اللہ نے یہ بتایا ہے نیک عورت ہوتی ہے فرما بردار. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ خطاب سارا عورتوں سے کہ آپ کو مغرب کی عورت جو بتائے وہ سب بیکار ہے، ان کے پاس ہدایت نہیں ہے. یہ جو اللہ بتا رہا ہے یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ بھی پورے کانفیڈنس کے ساتھ پوری دنیا کو یہی بتائیں کہ نیک عورت ہوتی ہے شوہر کی فرما بردار، صحیح ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو نیک بیویاں ہیں شوہر کی فرما بردار اور حافظات للغیب، غیب کی حفاظت کرنے والی، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی اور عزت کی حفاظت کرنے والی. بما حافظ اللہ، اللہ کی توفیق سے. یہی دونوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی حفاظت، شوہر کے گھر کی مال کی حفاظت، اور یہ کہ شوہر کی فرما برداری. تو یہ ہو گئی نیک بیویاں. اب نیک شوہر کون ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، حکم ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کو اپنے گھر پہ رکھو اچھی طرح، ان کو اپنے گھر پہ رکھو خوبصورتی کے ساتھ، اچھی طرح رکھو، ان کو اپنے گھر پر اچھی طرح رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں وہی تم میں ویسے سب سے اچھے ہیں، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ یعنی فضیلت، کون اللہ کا محبوب بندہ ہے، نیک شوہر کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اگر آپ باہر والوں کے ساتھ اچھے ہیں اور بیوی کے ساتھ آپ برے ہیں تو آپ اچھے نہیں ہیں۔ اخلاق اس کا نام نہیں ہے کہ باہر ہنس کے ملیں اور گھر پر جائیں تو لڑیں اور جو ہے وہ دھونس جمائیں، بلکہ گھر والوں کے لیے اچھا ہونا تو آپ سب سے اچھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ باقی اس بات کو اب آپ محسوس کریں۔ اگلی بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، آخری وصیتوں میں سے جتنی بھی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر کی اور حجۃ الوداع کے بیان میں کی، حجۃ الوداع کے بیان میں جتنی باتیں کی وہ سب سے اہم ہے۔ کیوں سب سے اہم ہے؟ کیونکہ اللہ نے رسول کو بھیجا تھا انسانوں کو پیغام دینے کے لیے، اور اب کوئی رسول نہیں آئے گا، تو اہم باتیں یاد رکھو۔ تو حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ شاید آج کے بعد تم سے ملاقات نہ ہو۔ یہاں تم سے مراد یہ تھی کہ وہ جو سب آئے ہوئے تھے، 1,00,000 سے اوپر کا مجمع تھا، اتنے سارے لوگوں سے بعد میں ملاقات نہیں ہوگی۔ تو حجۃ الوداع کے درس میں بھی جو آپ نے ان کو خطبہ دیا تھا اس میں بھی یہ بات شامل ہے کہ عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اللہ کی بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد آپ اپنے بستر پر تھے اور لوگ آتے تھے ملنے کے لیے، تو آپ کو بار بار وہ غم ہوتا تھا۔ ایک طرف تو یہ خوشی ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے، مگر وہ غم ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ تو بار بار وہ باتیں کرتے تھے جن کا ڈر ہے، کہ نماز نہیں چھوڑنا، میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامنا۔ وہاں پر یہ بات ہے کہ تمہارے گھروں پہ اللہ کی بندیاں ہیں جنہیں تم نے اللہ کا نام لے کر اپنے گھر میں تم لائے ہو۔ وہ اپنے باپ کے گھر پر تھی، وہاں پر وہ مہارانی کی طرح رہتی تھی، اس کے باپ اس کی ماں اس پر شفقت کرتے تھے، اور اس کے بھائی بھی اس کے لیے چیزیں لاتے تھے۔ وہ اپنے گھر پہ تھی، بہت سکون میں تھی، اور اللہ کا نام لے کے نکاح کر کے، نکاح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا نام لینا نا، تو وہ جو حرام رشتہ تھا غیر محرموں کے درمیان، ایک مرد ایک عورت کے درمیان، وہ جائز ہو گیا۔ تو تم اپنے گھروں پر اللہ کی بندیوں کو لے آئے ہو، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو آخری وصیت بھی یہی ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ ڈر اس بات کا ہی ہے کہ آدمی یہ بھول جاتا ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ شیطان سمندر پہ عرش لگاتا ہے، اپنا تخت لگاتا ہے، اور وہاں سب اس کے شتمڑے، ہمارے استاد فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں نا، شتمڑے سارے آتے ہیں، اور پہلے تو ان کو کام دیے جاتے ہیں، پھر بعد میں دوسرا اجلاس، اس میں رپورٹ لی جاتی ہے۔ تو ایک کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی، تو کھڑا ہو کے گلے ملتا ہے اس سے کہ کام تو تم نے کیا ہے، باقی سب تو وقت ضائع کر کے آئے۔ ایک یہ بات، کیا مطلب یہ کہ شیطان کا پورا فوکس ہے مرد اور بیوی کے درمیان لڑائی کروانا، جدائی کروانا، پوری جان لگا رہا ہے وہ اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو اب آپ پکڑ کے رکھیں۔ اب دوسری طرف یہ والی بات سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت نامحرم کسی جگہ اکیلے ہوتے ہیں تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی کوئی بندی
گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو حکم کیا ہے، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں رہو. مگر جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کی طاق میں لگا رہتا ہے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے درپے ہو جاتا ہے. اور یہ جب نامحرم مرد اور نامحرم عورت ملتے ہیں، خاص طور پر جب اکیلے ہوں، ویسے یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکسٹ میسج پر بات کر رہے ہیں یا فون پہ بات کر رہے ہیں تو آپ اکیلے ہی ہیں، چاہے بہت سارے لوگوں کے درمیان ہو، کیونکہ آپ کی باہمی بات کوئی سن نہیں رہا، اور چیٹنگ میں ہو یا جو بھی ہو تو اس میں اکیلے ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین کے ساتھ، یعنی ہم پورے یقین کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جب کوئی مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان لازمی ہوتا ہے. تو یہاں شیطان کی پوری کوشش ہے کہ یہ باتیں کریں اور یہ آخری کام بھی کر جائیں. اور جیسے یہ دونوں شادی کر لیتے ہیں، اب شیطان آپ کے خلاف ہو گیا. وہی آدمی یا وہی جن جس نے ملوایا اب وہ توڑوائے گا. جتنی لو میرجز ہوتی ہے نا اس میں مسئلہ ہوتا ہے، شیطانی لو ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب مسلمانی لو ہونا تھا اس وقت شیطان سے پرانی دوستی ہے کیونکہ، تو اب اس کی باتیں سنتے ہیں. اب آپ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، شوہر جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ کیوں چیز پڑی ہوئی ہے، یہ کیا رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہو تو بلند آواز سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سے کیا ہوتا ہے، شیطان تمہارے ساتھ داخل نہیں ہوتا، اور جب بھی تم یہ نہیں کرو گے وہ تمہارے ساتھ ساتھ داخل ہوگا اور تمہیں چیزیں دکھائے گا، یہ دیکھو یہ بکھرا ہوا ہے، یہ دیکھو یہ نہیں ہوا، یہ دیکھو وہ نہیں ہوا، اور پھر وہ ایک لڑائی جھگڑا. اسی طریقے سے عورت کا معاملہ ہے، دوسرے سارے مرد اس کو پسند آئیں گے. یا جب وہ اپنی ماں سے بات کرے گی بہت ہنس کھل کے بات کر رہی ہے، ساس کے ساتھ کچن میں آس پاس سب خوش، جیسے ہی شوہر آیا روتا ہوا منہ، سارے افسوس سارے غم. ابھی ایک بندہ گھر میں داخل نہیں ہوا کہ اس کے سر کے اوپر غم کے انبار کر دیے. تو اس سے رشتہ خراب ہو رہا ہے، اور یہ کون کر رہا ہے، یہ شیطان کر رہا ہے. تو یہاں پہ وہ سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے اور وہاں پہ وہ سب سے بڑا دوست بن جاتا ہے حرام کام میں. تو یہ ہے نیک مرد، نیک عورت اور پھر ان کا گھر. تو یہ نیک گھر ہے جو ہمیں چاہیے کرو، اس سے بچو. وہ کرنا آسان ہو جائے اس کو کہتے ہیں اسلامی معاشرہ، کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ سکیں، رمضان کے روزے رکھ سکیں، حج کر سکیں، سود سے پاک آپ کاروبار کر سکیں، رشوت سے بچ سکیں. یہ سارے مسئلے ہیں. جب آپ کا کوئی مسئلہ ہو جائے آپ عدالت میں جائیں تو شریعت کے مطابق آپ کا فیصلہ ہو. یہ ہے اسلامی معاشرہ. تو پاکستان میں الحمدللہ کچھ چیزیں ہیں کچھ چیزیں نہیں ہیں. ہم بہت سارے ممالک سے تو بہتر ہیں، مگر یہ کہ بہت ساری کمیاں ابھی بھی ہیں. تو اسلامی معاشرہ کچھ ہے کچھ نہیں ہے. جس میں ہم بہت اچھے ہیں وہ ہے خاندان. ابھی بھی بہت اچھے ہیں کہ ایک شوہر ہوتا ہے، ایک بیوی ہوتی ہے، بچوں کا ایک ماں ہوتی ہے، ایک ماں ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے، کوئی دادا ہوتا ہے، کوئی نانا ہوتا ہے، کوئی پھپھی ہوتی ہے، کوئی چچی ہوتی ہے، یہ کوئی مامی ہوتی ہے. یہ سب رشتے ہمیں الحمدللہ آج بھی یاد ہیں. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ان رشتوں کا مطلب کیا ہے. آپ کسی بچے سے پوچھیں گے بیٹا پھپھی کس کو بولتے ہیں تو شاید وہ بتا دے. مغرب میں ایسا نہیں ہے. ویسٹ میں تو بہن بھائی کا ہی نہیں پتہ ہوتا، یعنی کہاں رہ رہے ہیں پتہ نہیں. یعنی ساتھ ایک ہی گھر میں تھے جب بچے تھے، اس کے بعد اس نے یہ یونیورسٹی، اس نے وہ یونیورسٹی، اس نے وہ کیریئر، اس کی جرمنی میں جاب لگ گئی، اس کی فرانس میں جاب لگ گئی، وہ ادھر ہے یہ ادھر ہے، بس ختم، بالکل ختم. کوئی کون بہن کون بھائی. تو کوئی شادی وادی بھی کوئی نہیں. پھر وہ پیدا ہو کے وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر، ہر آدمی اکیلا ہے. یعنی یہ پتا بس یہ پتا ہو جائے گا یہ میری ماں ہے، باپ تو پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد پھوپھی مامی ماما کون، کوئی رشتے تھوڑی ہیں. اس کو کہتے ہیں خاندان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاندان کو بطور نعمت قرآن میں ذکر فرمایا، نسبا و سحرا، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نسبی اور سسرالی رشتے پیدا کیے. نسبی اور سسرالی رشتے کیا، ایک جب میاں اور بیوی جب ان جڑتے ہیں، جب ایک مرد عورت کی شادی ہوتی ہے تو 2 خاندان آپس میں جڑ جاتے ہیں اور رشتے اور بن جاتے ہیں. تو ایک جو ہے وہ آپ کے جاننے والے، آپ کے قرب، آپ کے دوست، آپ کے ساتھ پیار کرنے والے بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں. تو یہ ہے خاندانی نظام. اسلامی معاشرہ یہ خاندان ہے. اس کا پہلا رکن ہے نیک گھر. یہ شوہر اور یہ بیوی، یہ اللہ کے بندے بندیاں بنیں گے، ان کی اولاد میں دین آئے گا،
وہ بھی اللہ کی ہدایت پر ہوں گے تو یہ خاندان بڑھے گا، تو ایک پورا معاشرہ بنے گا۔ اب اس میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے فالصالحات قانتات، یہ ان کو بچپن سے سکھایا جا رہا ہوتا ہے، پردہ ان کو بچپن سے سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب مرد بڑا ہوتا ہے، باہر کام کرنے جاتا ہے، تو باہر بے پردہ عورتیں نہیں گھوم رہی ہوتی، اس کی آنکھوں کی حفاظت کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد رشتہ ہوتا ہے، تو وہ جس طریقے سے بتایا گیا ایسے رشتہ کرو، ایسے رشتہ کرو، ایسے نہ کرو، اس پر بھی عمل ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہمارے یہاں پوری ایک مہم ہوتی ہے رشتہ کرنا، تو الحمدللہ اچھی بات بھی ہے۔ لیکن مغرب میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی رشتہ وشتہ نہیں، کوئی کسی کا تعلق ہی نہیں کسی سے، کوئی کسی سے شادی کروانے کے لیے کسی کے گھر رشتہ لے کے جائے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ کو بٹھا کے سمجھانا پڑے گا انہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ رشتے ہوتے، اس کو کہتے ہیں اسلامی معاشرہ، جو اسلام کی معاشرتی تعلیمات ہیں، نکاح، طلاق، اولاد، نان، نفقہ، وراثت، وصیت، بھائی چارگی، اس سب پر عمل ہوتا ہے۔ تو ہمارے دور میں آج کل ایک فتنہ ہے عورتوں کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، جس کا اصل ٹارگٹ ہے کہ یہ اسلامی معاشرے میں یہ جو گھر ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی جو ایک گھر میں گھر بناتے ہیں، یہ ٹوٹ جائے، یہ ختم ہو جائے۔ یہ ہمارا کلیم ہے، اس کو کہتے ہیں کلیم۔ میں نے جو بات کی ہے آپ بولیں کہ نہیں غلط بات ہے، یا آپ کہیں کہ صحیح بات ہے، اگر یہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک زاویہ ہوتا ہے۔ بہرحال بات صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی عورت پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، عورت پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، تو اس ظلم کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر اگر زیادہ شور مچائیں یا کم شور مچائیں، ہمیں زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جاہلوں کی بات نہیں سننی چاہیے۔ جو لوگوں کے پاس ہدایت ہی نہیں، وہ ہمیں کیا بتائیں گے کہ کیا کریں، کیسے اپنے مسئلے حل کریں، یہ ہم ان سے پوچھیں۔ جن کے پاس ہدایت ہی نہیں آئی تو ان سے تو بالکل نہیں پوچھیں گے۔ مسئلہ جب ہوتا ہے کہ جب مسلمان بھی سوال پوچھنا شروع کر دے، جب ایک مسلمان جو کہ رسول کو رسول مانتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے دین پر چلنے کی، وہ بھی یہی باتیں کرنے شروع کر دے، تب مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تب ایسا لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تھوڑی تفصیل سے بات کرنی پڑے گی، اب ان کافروں کی تھوڑی بات سننی پڑے گی تاکہ ہم مسئلہ سمجھ لیں بھائی مسئلہ کیا ہے۔ تو دیکھیں بس سیدھی سی بات ہے، اسلام کبھی بھی ظلم کو پروموٹ نہیں کرتا۔ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس پہ بالکل بات ہونی چاہیے، اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کہتے ہیں کہ مثلاً پاکستان میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ تو اگر ہم ایک لسٹ بنائیں، ابھی بناتے ہیں کہ پاکستان میں کس کس پہ ظلم ہو رہا ہے، ایک ہو گئی عورت، اور بتائیں پاکستان میں کس کس پہ ظلم ہو رہا ہے؟ مطلب لوگوں کے نام نہیں بتانے، آپ کو طبقات کے نام بتانے۔ ہاں جی، بہت ظلم ہو رہا ہے، طبقات بتائیں تاکہ واضح۔ ایک طبقہ عورت جیسے یہ بتاتے ہیں، مزدور، بچے، اور کسان، اور چلے اتنی کافی فہرست۔ تو کتنی باتیں آ گئیں؟ عورت، بچے، مزدور، کسان، ٹھیک ہے؟ اور بھی بہت آپ ایڈس میں ایڈ کر سکتے ہیں، یا آپ کچھ لوگ کہیں گے اردو اسپیکنگ لوگوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، کچھ کہیں گے بلوچوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت آپ اس میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس فہرست کو بھی دیکھیں، اس میں ایک عورت ہے، باقی دو مرد ہیں، ایک بچہ ہے۔ مزدور اور کسان مرد ہی ہیں نا زیادہ، ان پہ تو ظلم ہو رہا ہے۔ تو دیکھا جائے تو سب پہ ظلم ہو رہا ہے۔ پھر تو صرف کس پہ ظلم نہیں ہو رہا؟ پیسے والوں پر اور طاقتور پہ۔ یعنی اس کا مطلب تو ظلم ہو رہا ہے غریب پہ اور جو کمزور ہے، کمزور اور غریب پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب تو بالکل واضح ہے، اور اسلام تو ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہے کہ بھائی آپ ظالم کا ہاتھ تھامیں، ظالم کو روکیں۔ تو اصل میں تو بات یوں ہے کہ دیکھیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ اس کا نفس رکھا، اور شیطان بھی ساتھ گھوم رہا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ حب دنیا، تکبر، جو طاقتور ہوگا وہ کمزور کو دبائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو بہت پرانی بات ہے، اور اس کے بارے میں ہمیشہ بات ہوتی آئی ہے، ہونی چاہیے کہ انسان دوسرے انسانوں پر ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک حل ہے جو اسلام نے بتایا، جو بھی ظلم کر رہا ہے اس کو سمجھایا جائے گا،
اس کو خوف خدا دلایا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا کہ تمہیں ابھی طاقت ہے تو تم کمزور کو دبا رہے ہو، اللہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، قیامت کے دن تمہیں پکڑے گا، اللہ بھی تو تم پر ظلم کر سکتا ہے، نہیں کرتا. یہ ساری باتیں کوئی نئی بات نہیں ہے. جہنم کا خوف بھی اسی لیے کہ جو بھی ظالم ہے، جس پر بھی ظلم کر رہا ہے، اسلام اس کے خلاف ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بات کو گھما کے بلا وجہ کسی ایک طرف لے جائیں جو بنتی نہیں. عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، آدھی آبادی ہے عورتوں کی، سب پہ ظلم ہو رہا ہے. یعنی مثلاً ایک خبر چلتی ہے کہ بھئی ایک شوہر نے اپنی بیوی کو مار دیا، تیزاب پھینک دیا اس کے منہ پہ، اس کو قتل کر دیا. اور خبر یہ چلتی ہے کہ عورتوں پر مردوں کے ظلم کی ایک اور مثال، عورتوں پر مردوں کا ظلم. اس خبر کو آپ یوں بھی چلا سکتے تھے کہ ایک جاہل آدمی نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. تو اس میں کوئی عورت کوئی مرد، عورتوں مردوں کا تو جھگڑا ہے ہی نہیں، یہ تو ایک ظلم ہوا ایک جگہ پر جیسے باقی جگہوں پر ہوتا ہے. لیکن اس کو عورت کا مسئلہ بنا دیں. اصل میں یہ عورت پہ ظلم نہیں ہوا اور مردوں نے عورتوں پہ ظلم نہیں کیا. اب کیسے؟ اس کو دیکھیں، ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ جو نیوز چینل ہے نا، ان کا یہ ایجنڈا ہے اصل میں، اس کو عورت کا مسئلہ بنا دیں. مرد نے عورت پہ ظلم نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو یہ جو بیوی قتل ہوئی اس کا کوئی باپ بھی ہوگا، اس کا کوئی بھائی بھی ہوگا. تو کیا وہ باپ اور وہ بھائی خوش ہوئے اس واقعے سے یا اداس ہوئے؟ اگر وہ خوش ہوئے کہ اچھا ہوا، ہم بھی مارنے کی کوشش کر رہے تھے اتنے عرصے سے، چلو تم نے مار دیا، اور تالی مارے دونوں. سارے مرد آپس میں تالی مارتے ہیں جب کسی بیوی کو قتل کرتا ہے کوئی. یعنی ایک آدمی، اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس نے اس کو زندہ زمین میں نہیں دفنایا، اس کو پالا، اس کو پیار کیا، اس کو اپنے بیٹے کی طرح ہی محبت کی، اس کو روٹی کھلائی، اس کے لیے اس کی شادی کروائی، شادی کے لیے قرض لیے، پیٹ کاٹ کے اپنی بیٹی کی شادی کروائی. کیا یہ خوش ہوا اس واقعے سے؟ تو یہ جو عورت قتل ہوئی ہے، یہ کیا مردوں کا عورتوں پر ظلم ہے؟ یہ بھی تو مرد ہے کہ جس نے یہ کیا ہے اس کے لیے. تو اس کو بلا وجہ یہ ایشو بنا دینا کہ یہ اصل میں مرد ہیں جو عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں. اسی سے سملر ایک واقعہ تھا کہ جو ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں، جو مرد بھی نہیں ہوتے عورت بھی نہیں ہوتے، جو بیچارے ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، ان کا ایشو بلا وجہ کھڑا کر دیا. ان پہ ظلم ہوتا ہے، ان پہ ظلم ہوتا ہے. حالانکہ اصل مسئلہ کچھ اور ہے. جو پیسے والا ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، اس پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا. اس کو بچانے، پکڑنے، سنبھالنے والے بہت ہوتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں بڑے پیسے والے جن کے گھر اس طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. ان کا NIC بھی بن جاتا ہے، ویزے بھی لگ جاتے ہیں، وہ عیش بھی کرتے ہیں. پتہ کس کا چلتا ہے؟ غریب کا. جو غریب ہو اور اس کے ساتھ یہ ہو، وہ پھنستا ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ کسان ہو. اگر وہ غریب ہے اور وہ طاقتور نہیں ہے، اس معاشرے میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے. اس پہ ظلم کون کر رہا ہے؟ پیسے والا اور طاقتور. اس کا حل کیا ہے؟ اب بات، پہلے مسئلہ آپ نے سمجھ لیا، ظلم ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. آپ سے کوئی کہے عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ہو رہا ہے. عورت پہ نہیں ہو رہا، لیکن مظلوم پہ ہو رہا ہے، کمزور پہ ہو رہا ہے، غریب پہ ہو رہا ہے. چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. اس کو عورت کا مسئلہ نہ بنائیں، اس کو ظلم بنائیں، اس پہ بالکل بات کریں، اس کا کوئی حل نکالیں. اب حل کیا ہے؟ اب ان کا حل سن لیں. ان کا حل یہ ہے کہ جیسے مغرب نے عورت کو مقام دیا ہے برابری کا، ویسے ہی ہم بھی دیں. یہ ہے اصل تکلیف. جیسے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو جو ہے، عورت کام بھی کرتی ہے، پیسے بھی کماتی ہے، پارلیمنٹ میں بھی جاتی ہے، پڑھتی لکھتی بھی ہے، اور ڈاکٹر بھی بنتی ہے، انجینئر بھی بنتی ہے، فلسفی بھی بنتی ہے، رائٹر بھی بنتی ہے. یہاں ہمارے یہاں کوئی عورتیں ایسے نہیں کرتی. یہ ہے اصل ان کی خواہش. اسی لیے اس کو عورتوں کا مسئلہ بناتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک حل ہے. ان کے ذہن میں ایک حل ہے. ہمارے ذہن میں بھی ایک حل ہے. جیسے میں نے یہ مسئلہ بتایا، آپ کے ذہن میں حل آ گیا ہوگا کہ بھائی جو طاقتور ہے اس کو سمجھایا جائے، اور اگر وہ باتوں سے نہ سمجھے تو ڈنڈے سے سمجھایا جائے. یہ ہے ظالم کو پکڑنے کی جو ہمیں اسوہ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ظالم ہے اس کا ہاتھ پکڑنا بھی اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور جو ظالم بادشاہ ہے اس کے خلاف بھی بات کی جائے گی، اس کو بھی سمجھایا جائے گا، اور نہیں سمجھے گا تو اس کے خلاف ہم اٹھیں گے بھی. تو یہ تو بہت پرانی بات ہے. تو کیا بات ہو رہی تھی کہ ان کا حل مختلف ہے. ان کا حل اسلام نہیں ہے، ان کا حل ہے مغرب. جیسے وہاں ہوا ویسے کر لیں. اب اس حل میں مسئلہ کیا ہے؟ اس حل میں بہت بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ ہدایت پر نہیں ہے.
صحیح ہے؟ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا، وہ یہ ہے اصل بات، کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ عورتوں کو خوشی دیں گے، حیاتاً طیبہ ملے گی، من عامل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتاً طیبہ. تو اللہ نے تو وعدہ کیا ہے مردوں سے بھی عورتوں سے بھی کہ تم ایمان لاؤ، نیک عمل کرو تو میں تمہیں بہترین زندگی دوں گا، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. اور وہ جو کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے زندگی میں، ان کے پاس ہدایت پہنچی ہی نہیں. تو ہمارے پاس ہدایت ہے، ہم وہاں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے حل. ایک تو بنیادی مسئلہ ہے، اب باقی بات ہی نہیں کرنے کی ضرورت. آپ پہلے یہ سوال کریں، یہ جو بات آ رہی ہے ہمارے کانوں میں، کافر بول رہا ہے یا مسلمان بول رہا ہے؟ پہلا سوال یہ. کافر بول رہا ہے، ختم، سننی نہیں، ہدایت ہی نہیں ہے. اگر مسلمان بول رہا ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں بول رہا ہے یا اپنے فلسفے جھاڑ رہا ہے؟ اپنے فلسفے پھر بند، قرآن و سنت کی بات بتاؤ، کیونکہ ہدایت وہاں ہے. اور آخری بات یہ کہ بھائی وہاں پہ عورتوں کا برا حال ہے، برا حال، پتہ ہونی چاہیے ہمیں یہ باتیں. مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ یہ ساری باتیں کرنی اس لیے پڑتی ہیں کیونکہ ٹی وی چلتا رہتا ہے ہمارے گھر میں، ہمارے عورتیں فیس بک استعمال کرتی رہتی. اور اگر آپ لوگ سب مرد حضرات یہ بات اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں نا، تو خواتین کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کا نام ہے ڈرامہ. ہر ڈرامے میں یہی سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم تو دیکھتے نہیں، کچھ ڈرامے تو اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اچھی بات ہے تاکہ آپ کو ہی پتہ چل جائے کہ ڈرامے میں کیا ہو رہا ہے. کوئی اچھی بات نہیں معذرت کے ساتھ. اس میں میوزک بھی ہے، بے پردہ عورت بھی ہے، عورت کے لیے مرد کو دیکھنا حرام ہے، مرد کے لیے عورت کو دیکھنا حرام ہے، میوزک حرام ہے. پتہ نہیں کس دنیا میں ہم رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ٹی وی چلتا ہے اور فون دے رکھا ہے ہم نے، اسمارٹ فون. ہم پورا دن باہر ہوتے ہیں، کیا کریں گی ہمارے گھر میں عورتیں؟ یہی کریں گے نا، ٹی وی دیکھیں گے اور کیا کریں گے. اور آہستہ آہستہ ہر ڈرامے میں یہی باتیں بتائی جاتی ہیں، غلط پروپاگنڈا ہوتا ہے. اور ہم یہاں جو اصل بات ہے، جو صحیح بات ہے کہ ہم وہاں کے برے حالات آپ کو سنائیں، تو ہم ڈرامے نہیں بنا سکتے. ہماری مروت ہمیں اجازت ہی نہیں دیتی کہ ہم بھی کوئی ڈرامہ بنائیں جس میں ہم ایک جاہل سیکولر آدمی کو دکھائیں اور ایک پڑھے لکھے مولوی کو دکھائیں اور ایک کہانی چلائیں، تاکہ سب لوگوں کو آخری میں یہ نتیجہ نکلے کہ مولوی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سیکولر لوگ جاہل ہوتے ہیں. یہ ڈرامے سارے ایسے ہی بناتے ہیں، ایک داڑھی ٹوپی والا جاہل آدمی ہوگا اور پڑھی لکھی سلجھی ہوئی سیکولر خاتون ہوگی، اور آخری میں نتیجہ یہ نکل رہا ہوگا دیکھیں اسلام جاہل بناتا ہے اور یہ مغرب دیکھیں کتنے روشن خیال لوگ ہیں. تو اس بات کو ریسرچ کریں، وہاں عورت کا برا حال ہے. عام بات یہ ہے کہ وہاں جتنے لوگ آج زندہ ہیں وہ کبھی بچے تھے، پیدا ہوئے ہوں گے نا، ان کو ان کے باپ کا نام نہیں پتا، تو پھر پالا کس نے؟ ماں نے. اور باپ نہیں تھا تو کما کون رہا تھا؟ ماں. تو وہ ماں کما بھی رہی ہے، پال بھی رہی ہے. ہمارے یہاں ماں ایک کام کرتی ہے، وہاں ماں دو کام کرتی ہے، تو کون عورت ٹھیک ہے؟ اور بھی کروڑوں مسائل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نحوست جہاں ہو، جہاں شراب ہو، جہاں زنا ہو، سارے کبیرہ گناہ ایک جگہ، سارے کبیرہ گناہ آپ گن لیں، اللہ کا انکار، رسول کا مذاق اڑانا، شراب، جوا، زنا، سود، سب ایک جگہ، اور ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک. تو یہ ہے گمراہی. تو نیک گھرانہ، اس لیے آج یہ بات کرنی پڑی کہ اپنی بات کو سمجھ لیں اور اس پہ کانفیڈنٹ رہا کریں. بھائی ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے کہ یہ ہوتا ہے نیک مرد، یہ ہوتی ہے نیک عورت، یہ ہوتا ہے نیک شوہر، اور یہ ہوتی ہے نیک بیوی، اور یہی صحیح ہے. اپنے آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو کافروں کی باتوں سے بچائیں، ان کے پروپاگنڈا دور کریں. یہ ٹی وی، فیس بک، یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے نا، ان کی بنائی ہوئی چیزیں. تو اس سے بچیں، اس سے اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں اور نیک باتیں پڑھیں، دین کا علم حاصل کریں، نیک محافل میں بیٹھیں. ورنہ آپ کے بچے، جو اگلی نسل آ رہی ہے، خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان سے آپ بات کریں، ساری فیمنسٹ ہیں. کوئی اسلامی فیمنسٹ ہے، کوئی سیکولر فیمنسٹ ہے، اور اسلامی فیمنسٹ وہ آخر میں سیکولر ہی ہو جاتا ہے، خدا دشمنی ہی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے. ایک آخری بات وہ نسخہ ہے، اور وہ ہے حب رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومن نہیں جب تک مجھ سے محبت نہیں. اگر ہم مرد اور عورتیں رسول اللہ سے محبت کرنے لگے تو انشاءاللہ پھر ہم ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، کیونکہ رسول اللہ کی تعلیمات ہمیں اچھی لگنے لگیں گی. تو رسول اللہ سے محبت کریں گے تو ہر چیز سے بچ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تمام حمد، تمام شکر اللہ ہی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، نہ کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، ہمیں دنیا کی زندگی کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یا رب العالمین، ہمارے گھروں کو نیک بنا۔ یا رب العالمین، ہمارے گھروں کو نیک بنا۔ یا رب العالمین، ہمارے گھروں کو نیک بنا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے پروردگار، جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو یہاں آئے ہیں، اے پروردگار ان کا آنا بیٹھنا قبول فرما۔ اے پروردگار، ہمیں یہاں آنا، یہاں بیٹھنا ہمارے لیے قبول فرما۔ جو تیری تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پروردگار، ہمارے گھروں کو اسوہ نبی کے مطابق بنا۔ اور یا رب العالمین، یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کی جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ اے پروردگار، جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و امامنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صل وسلم علی نبینا و حبیبنا و رسولنا محمد وعلی آلہ و عطرتہ بعدد ما تحب و ترضى آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔